दुनिया अलमरतुस सालिहा। दुनिया एक मताह है और उसकी सबसे बेहतरीन मताह नेक औरत है। क्या आप मिसाली बीवी बनने में वाकई संजीदा है? मिसाली बीवी वो है जिससे अल्लाह सुब्हान तआला राजी हो जाए, उसे खुसूसी अपने रहमतों मोहब्बतों से नवाजे। इसी तरह इसे दुनिया में सुकून, राहत और इत्मीनान हासिल हो जाए और इसे जन्नतुल फिरदौस में अपनी नेमतों से वो फैज़याब हो सके। इस्लाम ने निकाह को सबसे आसान अमल बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाली ज़िंदगी गुजार कर भी बताया। एक औरत नेक और मिसाली कैसे बन सकती है, जरा आप अपना अपना जायज़ा लेकर देखिए। क्या आपके पास मिसाली बीवी के औसाफ मौजूद है? सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत करे, शौहर और बीवी एक दूसरे का एहतराम करे, शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक को अदा करे, शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखे, शौहर और बीवी एक दूसरे के वालिदैन की इज्जत करे। शौहर और बीवी का रिश्ता बाहमी एतमाद और भरोसे का रिश्ता होता है। शौहर और बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दोनों मिलकर जिंदगी भर साथ रहने का अज़्म करते हैं। शौहर और बीवी का रिश्ता एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर एक पहिया कमजोर हो जाए तो क्या गाड़ी आगे बढ़ सकेगी? ये बात शौहर और बीवी दोनों के लिए जरूरी है ताकि उनका जोड़ा एक मिसाली साबित हो। हर मुसलमान औरत को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह अपने शौहर को उसके परेशानी के वक्त तसल्ली देना चाहिए। तो जहाँ एक तरफ अपने शौहर को अपने बीवी से ऐसे हमदर्दी भरे कलमा सुनने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बीवी को दिल से मौन सागम गुजार हमदर्द समझेगा। निकाह एक खूबसूरत रिश्ता है जो शौहर और बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की वजह से करवाहट में बदल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत दुनिया में बगैर किसी वाक़ई सबब के अपने शौहर से तलाक का मुतालिबा करती है तो ऐसी औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम होती है। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल मुसाफत पहले से महसूस की जाती है। हमारे समाज में सास और बहू का झगड़ा रोज का मामूल बनता जा रहा है। हर सास से मैं कहना चाहूंगी कि आप जरा अपने लहजे में नरमी इख्तियार कीजिए। यहाँ पर बैठी हर बहू को मैं ये नसीहत करना चाहती हूँ कि आप अपनी सास को हकीकी माँ समझे, उसकी इज्जत और इकराम करें, बल्कि हकीकी माँ से बढ़कर अपने सास की ताज़ीम करें। सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामियात कराम, माशाअल्लाह आज हमारे इस वुमेन कॉन्फ्रेंस की बज़्म मुखर्रिरा मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा का सदारती खिताब है, जिसकी तकरीर का उन्वान है मिसाली बीवी कौन। मैं मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा का मुख्तसर तारुफ देना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा हाफिज़ा, आलिमा व फाजिला है, जो UIRC सिस्टर्स विंग मलकपेट ब्रांच की मौलमा, सदर व इंचार्ज है। ये सिस्टर्स विंग मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा की रास निगरानी में चलता है। माशाअल्लाह UIRC सिस्टर्स विंग मलकपेट ब्रांच की इस मौलमा के ज़रिए पिछले 2.5 साल के अरसे में 400 से ज़्यादा ख़वातीन व तालिबात फ़ारिग़ हो चुकी हैं। आपके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही आम फहम होता है, जिससे ख़वातीन व लड़कियां मुतासिरकन होती हैं। मौजूद सामियात कराम, निकाह के बाद मिसाली बीवी बनना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ इस नेमत के हसूल में क़िस्मत का दखल है, वहाँ ज़ाहिरी असबाब के अमल व दखल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कितने ही घर ऐसे हैं जो इन ज़ाहिरी असबाब को ना समझने की बिना पर बर्बाद हुए हैं। आज की तकरीर मिसाली बीवी कौन हर उस लड़की के लिए ज़रूरी है जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को किताब व सुन्नत की रोशनी में बेहतर बनाना चाहती है। मिसाली बीवी की सिफ़ात क्या है,
اس بات کا مفصل جواب دینے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں آج کی بزم مقررہ محترمہ بشرا باجی کو کہ وہ آئیں اور اپنے موعظے حسنہ سے ہمیں مستفید کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن يعصمها فإنه قد غوى فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظم جلسہ محترمہ منزہ حسین باجی صاحبہ، محترمہ عائشہ سلطانہ باجی صاحبہ، آج کے مہمان خصوصی، عزیز طالبات، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس ویمنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے مثالی بیوی کون؟ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتی ہوں، اسی پر ایمان رکھتی ہوں، اسی پر پورا بھروسہ رکھتی ہوں، اور میں پناہ مانگتی ہوں نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ہر وضاحت کے لیے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید میں ہمارے لیے وہ تمام امور و اعمال بتا دیے جو ہمارے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس سے دوری رہنے کے باعث ہر چیز سے ہمیں واقف کرا دیا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک شریعت کو مکمل طور تک پہنچا دیا تھا، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک شریعت کو اپنے وفات سے پہلے مکمل طور تک پہنچا دیا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ حق پر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اپنی منمانی زندگی گزارے، ایسا شخص کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے متبعین پر، ان کے تمام اصحاب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعات کرام، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے مثالی بیوی کون؟ ہر مسلم عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مثالی بیوی بنے، اپنے شوہر سے محبت کرے اور شوہر اس سے محبت کرے، شوہر کو راضی رکھنے اور اس کے دل میں ہر دل عزیز بننے کی خواہش رکھتی ہے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار اور زندگی باسعادت اور بمسرت ہو جائے۔ ہر مسلم عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین معزز خواتین کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ معزز ماں اور بہنوں، اس تمنا کی تکمیل کا آخر کیا طریقہ ہے؟
مثالی بیوی کے کیا اوصاف ہے؟ ان باتوں کا مفصل جواب دینے سے پہلے سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، مثالی بیوی وہ ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اسے خصوصی اپنے رحمتوں محبتوں سے نوازے، اسی طرح اسے دنیا میں سکون راحت و اطمینان حاصل ہو جائے اور اسے جنت الفردوس میں ابدی نعمتوں سے وہ فیضیاب ہو سکے۔ معزز سامعات کرام، کیا آپ مثالی بیوی بننے میں واقعی سنجیدہ ہیں؟ بتائیے، کیا آپ مثالی بیوی بننے میں واقعی سنجیدہ ہیں؟ تو آئیے میری تقریر کو اول سے آخر تک سماعت فرمائیے۔ اس تقریر میں بیان کروں گی ایک عورت نیک اور مثالی کیسے بن سکتی ہے، اس کے اندر ایسے کون سے اوصاف ہو جس پر عمل کر کے وہ اپنے اعلیٰ مقصد کو حاصل کر سکتی ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ذرا آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیے، کیا آپ کے پاس مثالی بیوی کے اوصاف موجود ہے یا کچھ کمی یا کوتاہی ہو رہی ہے؟ اگر کچھ کمی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، اپنے شوہر سے معافی مانگ لے اور اپنی زندگی کو باسعادت اور بمسرت بنائیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مثالی بیوی کون ہے، مثالی بیوی کے کیا اوصاف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جنت کی نعمتوں میں رہ رہے تھے، مگر پھر بھی ان کی طبیعت کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی تھی۔ اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ لیسکن الیہا، کہ آپ ان سے سکون پائے۔ تو گویا عورت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مرد کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا حسین تحفہ ہے۔ اگر عورت نیک ہو تو یہ جنگل میں منگل بنا سکتی ہے، ویران جگہ کو گلستہ بنا سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی عورت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک متاع ہے اور اس کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو دنیا کے تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ایک مرد کے لیے اس کی زندگی میں نیک بیوی کا ہونا ہے۔ اسلام نے نکاح کو سب سے آسان عمل بتایا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی زندگی گزار کر بھی بتایا۔ نکاح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نکاح میں نسل انسانی کی بقا ہے۔ نکاح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے۔ نکاح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے۔ نکاح کرنے سے شوہر اور بیوی دونوں کو پاک دامنی حاصل ہوتی ہے اور نظر کی حفاظت ہوتی ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے صرف دو دلوں کا ملن نہیں بلکہ پورے خاندان کا ملن ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے ایک لڑکی اپنے امیدوں کے شہزادے کے متعلق بہت سارے خواب سجائے ہوئے ہوتی ہے، اور ایک لڑکا اپنے امیدوں کی شہزادی کے متعلق بہت سارے خواب اپنے دل میں سجائے ہوئے ہوتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد یہ امیدوں کی شہزادی، یہ امیدوں کا شہزادہ، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ شادی کر کے پھنس گیا ہوں، پھنس گئی ہوں۔ والدین نے پھنسا دیا ہے، رشتہ داروں نے پھنسا دیا ہے، دوست احباب نے پھنسا دیا ہے، انٹی انکل نے پھنسا دیا ہے، ماموں مامی نے پھنسا دیا ہے، زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ آئے دن لڑائی جھگڑے ہمارے گھر میں روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں۔ نکاح ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نکاح کرنے سے ایک انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہے، خاص طور پر ایک لڑکی کی زندگی میں شادی کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم کو ان تبدیلیوں کے بارے میں پہلے سے کچھ بتایا نہیں جاتا۔ جب انہیں یہ حالات پیش آتے ہیں تو گھبرا جاتی ہے اور نادانی میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتی ہے۔ نکاح ایک خوبصورت رشتہ ہے جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کرواہٹ میں بدل جاتا ہے۔ ایثار و قربانی خوشگوار زندگی کی علامت ہے۔ صبر و تحمل اور برداشت سے ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کرے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کرے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے والدین کی عزت کرے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ باہمی اعتماد اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں دونوں مل کر زندگی بھر ساتھ رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے۔ اگر ایک پہیا کمزور ہو جائے تو کیا گاڑی آگے بڑھ سکے گی؟
نکاح خلوص اور پیار کا ایسا وعدہ ہے جو شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ چلنے کے لیے ایک دل جا بنا دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان شک کا پیدا ہو جانا جھگڑا شروع ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شوہر اور بیوی میں جھگڑے کا پورا اثر خاندان پر پڑتا ہے۔ بچے متاثر ہو جاتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، خود میاں بیوی میں احساس کمتری آ جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے آج ہمارے شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ دونوں آج سے اپنا اپنا حساب شروع کرے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرے، دونوں ایک دوسرے کے جنسی حقوق کو ادا کرے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھے، جھگڑے کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھے۔ زبان پر لگام لگانا سب سے بڑا حل ہے۔ تجربے کار لوگ کہتے ہیں شادی کے پہلے سال شوہر بولتا ہے اور بیوی سنتی ہے، دوسرے سال بیوی بولتی ہے اور شوہر سنتا ہے، جبکہ تیسرے سال شوہر اور بیوی دونوں بھی بولتے ہیں اور پڑوسی سنتے ہیں۔ معزز سامعات کرام، شوہر اور بیوی میں معمولی باتوں پر جھگڑے اور نوک جھوک عام بات ہے۔ اب یہیں سے روٹھنے منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو شادی شدہ رشتے کو بہت زیادہ مزید مضبوط بنا دیتا ہے، لیکن بعض مرتبہ شوہر اور بیوی میں اتنا زیادہ جھگڑے طویل ہو جاتے ہیں کہ بات بننے کی بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اب رشتے میں خاموشی کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ مثالی بیوی کون کے اوصاف بیان کرنے سے پہلے میں اپنی تقریر کی مناسبت سے ضروری سمجھتی ہوں کہ چند پوائنٹ مثالی شوہر کے اوپر بھی بیان کروں۔ مثالی شوہر کون ہے؟ پتی نمبر 1 کون ہے؟ مثالی شوہر وہ ہے جو دیندار عورت کا انتخاب کرے۔ ان ابی ہریرہ عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين وتربت يداك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندانی حسب نسب کی وجہ سے، تیسرا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے، فاصبر بذات الدین وتربت یداک، تم دینداری کو ترجیح دو ورنہ تمہیں بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے رہائش کا، گھر کا بہترین انتظام کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے چہرے پر نہ مارے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو گھر کے باہر کبھی نہ نکالے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے خوش مزاج رہے، جو اپنے بیوی سے بغض نہ رکھے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ناز و نخرے برداشت کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کا احترام کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اس کے والدین کی عزت کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے معاملے میں غیرت مند ہو۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مکمل پردے میں رکھے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کی دینی اخلاقی تربیت کیا کرے۔ مثالی بیوی کون ہے؟ سب سے پہلی صفت مثالی بیوی وہ ہے جو دیندار شوہر کا انتخاب کرے۔ ان ابی ہریرہ عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم ما ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے نکاح کا پیغام آئے جس کے اخلاق اور دین سے تم واقف ہو تو شادی کرو، ورنہ زمین میں فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ مثالی بیوی وہ ہے جو دیندار شوہر کا انتخاب کرے۔ دوسری صفت مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر ہی کو اپنا ذمہ دار سمجھے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر مال کو خرچ کرتے ہیں،
بس مثالی عورتیں وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرمانبردار ہے، شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ تیسری صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی بہترین خدمت کرے۔ آج کل ہماری بہنیں شوہر کی خدمت کو ضروری نہیں سمجھتی، ان کی نظر میں شوہر کی خدمت ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ آج ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو اس امت کے اولین ماؤں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہونے نہیں دیتی تھی۔ سب سے بہترین مثال حضرت فاطمہ تنوں کی مثال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر جناب حضرت علی تنوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں محنت و مشقت کا یہ حال تھا کہ آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تنوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا، اے میری بیٹی، تو سارے جنت کے خواتین کی سردار ہوگی۔ اس کے باوجود آپ اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہونے نہیں دیتی تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے ہوئے ہیں تو ایک خادمہ کی غرض سے اپنے والد صاحب کے پاس جاتی ہے، لیکن گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ ترنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے پر بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ ترنا خادمہ کے غرض سے آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ترنا کے گھر کو جاتے ہیں اور حضرت علی ترنا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے علی، ہم آپ کو وہ عمل نہ بتائیں؟ اے علی، کیا ہم آپ کو وہ عمل نہ بتائیں جو اس خادمہ سے بہتر ہے جس کا تم نے ہم سے سوال کیا ہے؟ وہ عمل ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین کے گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ خود چکی پیستی تھی، علیہ وسلم اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ خود چکی پیستی تھی، روٹیاں بناتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لا کر دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لا کر دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر ملتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خدمت کرتی تھی، اونٹوں کے لیے خلادہ بنتی تھی، مہمانوں کی بہترین نوازش کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس امت کے اولین ماؤں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے۔ ایک عورت جنت پہ نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت نہ کر لے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 191 عن ابی ہریرہ عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة لخمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة اذا شئت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة لخمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرها، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرے، شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے، قیل لها ادخلی الجنہ، اس عورت سے کہا جائے گا، من ای ابواب الجنة اذا شئت، جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے داخل ہو جائے۔ معزز ماں بہنوں، ان احادیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ ایک عورت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت نہ کر لے۔ 5ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جب شوہر کی اس کے اوپر نظر پڑے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کہیں جانا ہو تو ہم سولا سنگار کرتے ہیں، خوب بن ٹھن کر نکلتے ہیں، خوب میچنگ کے ساتھ جاتے ہیں، ہر قسم کی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب شوہر کے ساتھ گھر میں رہنا ہو تو بہت بری حالت ڈال کر رہتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، یہ عادتیں ہم کو بدلنا ہے، انشاءاللہ
यहाँ से आप लोग मिसाली बीवी बनकर जाइए, अपने शौहर के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर तैयार होने के लिए वक्त कीजिए और मिसाली बीवी के फहरिस्त में शामिल हो जाइए। सुनन निसाई हदीस नंबर 1838। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाली बीवी वो है जब शौहर की उसके ऊपर नजर पड़े तो वो उसको खुश कर दे, जब शौहर किसी काम का हुक्म करे तो इताअत कर दे, शौहर के माल में, अपनी इज्जत में उसकी नापसंदा चीज़ों को इख्तियार करते हुए उसकी नाफरमानी ना करे। छठी सिफत, मिसाली बीवी वो है जो अपने शौहर की शुक्रगुजारी करे। एक बीवी का उसके शौहर पर हक ये है कि वो उसकी शुक्रगुजारी करे, शौहर की ज़्यादा से ज़्यादा एहसानमंद हो। शौहर की नाशुक्री करना मेरी बहनों हराम है और गुनाह कबीरा है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ऐ औरतों की जमात, तुम बहुत ज़्यादा सदका और खैरात क्या करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी। सहाबियात पूछती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह क्या है, बता दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा लानत भेजती हो और अपने शौहर की बहुत ज़्यादा नाशुक्री करती हो। जब आपके शौहर आपके साथ जिंदगी भर खैर का मामला करते रहे, आप थोड़ी सी उनके अंदर बुराई देख लेती है तो कहती है, मैंने आज तक आप में कोई भलाई देखी नहीं, मैंने आज तक आप में कोई अच्छाई देखी नहीं। नाशुक्री बीवी के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही अल तरगीब बल तरहीब लिल अलबानी हदीस नंबर 1944, ला यंजुरुल्लाहु तबारक व तआला इला इम्रअति ला तशकुरु लिज़ौजिहा व हिया ला तस्तगनियन। अल्लाह सुब्हान ताला उस औरत की तरफ नजर भी नहीं डालेगा जो अपने शौहर की नाशुक्रगुजार होगी। इन अहादीस के पेश नज़र हमको चाहिए कि मेरी बहनों अपने शौहर की ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजारी करे। मिसाली बीवी को ये बात याद रखनी चाहिए, एक औरत अल्लाह ताला का हक तब तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न कर दे। सातवीं सिफत, मिसाली बीवी वो है जो अपने शौहर को दिलासा दे। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया था। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 3। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे और सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों के जरिए से हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ भी देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर आप मिन जानिब खुदरत तन्हाई पसंद हो गए। आपने गार हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई। कई दिन रात मुसलसल जिक्र व फिक्र में, याद इलाही में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए गार हिरा में क़ियाम पज़ीर रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते। यही सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि आपके ऊपर हक मुंकशिफ हो गया। एक मरतबा आप गार हिरा में मसरूफ़ इबादत थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई आयत आपके पास लेकर आए। फरमाया, ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़रा पढ़ो। नबी सब ने फरमाया, माँ ना बिहारी में पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस बात पर फरिश्ते ने मुझे इस तरह झिंझोड़ा पकड़ा गोया मेरी जान निकल गई, मुझे सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर फरमाया, इक़रा पढ़ो। इस बात पर नबी सब ने फरमाया, माँ अना बिहारी में पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर फरिश्ते ने मुझे झिंझोड़ा पकड़ा गोया मेरी जान निकल गई। फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। बस ये आयतें सुनकर आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अपने घर को इस कैफियत में लौटे कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आपने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझ पर ठंडा पानी डाल दो, मुझे तो मेरी जान का खौफ हो गया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कैफियत ख़त्म हुई तो आपने तफसीली वाक़या खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो दिलासा अपने शौहर को दिया उसमें हर मिसाली बीवी के लिए बेहतरीन दरस है। इंशाअल्लाह ये सबक आज हमको सीख कर जाना है। हर खातून को, हर लड़की को, हर बहू को, हर सास को ये दरस सीख कर जाना है। इस मौके पर खदीजा ने जो अल्फाज कहे उसमें हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको दलील रुस्वा नहीं करेगा। अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा।
آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی معاونت کرتے ہیں، محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، رائے حق کے مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ غور کیجئے میری بہنوں، غور کیجئے، اپنی ضمیروں کو ٹٹولیے۔ اس موقع پر چاہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے سکتی تھی، کیوں گئے تھے اتنی پہاڑوں میں؟ کس نے کہا تھا آپ سے پہاڑوں میں جا کر بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے؟ اچھا ہوا کسی نے آپ کو پریشان کیا، آئندہ بار مت جائیے۔ چاہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسا کہہ سکتی تھی۔ معزز ماں بہنوں، آج بہت سارے گھرانے برباد ہو رہے ہیں۔ شوہر جیسے ہی گھر آئے بیوی نے حساب لینا شروع کر دیا، وزیر داخلہ بن کر آنے جانے کا حساب لیتی ہے، کہاں گئے تھے، اتنی لیٹ کیوں ہوئے، فلاں رشتہ داروں کا کیوں جاتے ہیں، فلاں دوستوں سے کیوں ملتے ہیں، فلاں لوگوں کو کئی کو پیسے دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ بن کر ہر چیز کا حساب کتاب لیتی ہے۔ ہر مسلمان عورت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنے شوہر کو اس کے پریشانی کے وقت تسلی دینا چاہیے۔ تو جہاں ایک طرف اپنے شوہر کو اپنے بیوی سے ایسے ہمدردی بھرے کلمات سننے کو ملیں گے، تو وہیں دوسری طرف وہ اپنی بیوی کو دل سے مونس غم گزار ہمدرد سمجھے گا، اور آئندہ کبھی پیش آنے والی ایسی حیرانی و پریشانی کی باتیں اپنی بیوی کو سنا کر اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک مسلمان بامثال بیوی کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ 8ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے راز محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں مثالی بیوی کی خصوصیات بتائی گئی، حافظات للغیب، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے راز محفوظ رکھتی ہے، شوہر کے پوشیدہ باتوں کا، خفیہ باتوں کا، بلکہ بھلے طریقے سے اس کے اوپر پردہ ڈالتی ہے اور اپنے شوہر کی اصلاح کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ 9ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے۔ ترمذی کتاب الرضا، کتاب نمبر 10، باب نمبر 9، حدیث نمبر 1174۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، شوہر سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، شوہر سے بد کلامی کرتی ہے، تو اس عورت پر جنت کی حور اس مرد کی بیوی لعنت کرتی ہے، خدا تجھے تباہ کرے، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، تجھے چھوڑ کر عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، شوہر کے جائز باتوں میں احکام نہ ماننا گناہ کبیرہ ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، شوہر سے بد کلامی سے پیش آتی ہے، ایسی عورت پر جنت کی حور لعنت کرتی ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، 11ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بہو کے بارے میں طلاق کا حکم جاری کیا جو ناشکری تھی، جس نے اپنے سسر جناب ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم نہیں کی تھی۔ 12ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے ساس اور نندوں کا خیال رکھے۔ ہمارے سماج میں ساس اور بہو کا جھگڑا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ عورت کے لیے سسرال مثالی درسگاہ ہی نہیں بلکہ امتحان گاہ ہوتا ہے، اور اس درسگاہ کی سربراہ ساس ہوتی ہے۔ ساس کی عقل مندی کی وجہ سے پورا گھر خوش رہ سکتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اگر ایمانداری سے جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ ہر ساس محدود ذہن کی ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتی ہے کہ جس طرح میری ساس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، میں اپنی بہو کے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گی۔ بہت سی باتوں میں انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ اپنی بہو کو اکثر کہتے رہتی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں سارا زیور، سارا پیسہ، سارا وقت لگا دیا ہے۔ اکثر ساس اپنے بہو اور بیٹے دونوں کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے اور اپنے بہو سے جہیز کم لانے کی وجہ سے ناراض رہتی ہے، اور اکثر تانا دیتے رہتی ہے کہ آپ والدین نے ہمیں کیا دیا ہے، جائیے مانگ کر لائیے۔ نندے بھی تانے دیتے رہتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کسی کے گھر کی بہو ہے، بہو بن کر جانے والی ہے۔ ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی مانے اور ہر بہو اپنی ساس کو حقیقی ساس مانے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے مسائل دور ہو سکتے ہیں، ورنہ زندگی بھر ہمارے مسائل ہرگز بھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں پر بیٹی ہر ساس سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بہو کا انتخاب دینداری دیکھ کر کریں۔
اسلامی نقطہ نظر سے معیاری رشتہ وہ ہے جس میں لڑکی دیندار ہو۔ دینداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس نے کسی دینی مدرسے سے عالمہ فاضلہ کا کورس کی ہو، بلکہ دینداری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے بنیادی مطالبات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والی ہو۔ ایسی لڑکی شوہر کی وفادار ہوگی، ساس کی خدمت گزار ہوگی، بلکہ خبیث امید ہے کہ وہ جذبہ ایثار سے سرشار، صبر و تحمل سے متصف، عفو درگزر کی حامل ہوگی۔ یہاں پر بیٹھی ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے زمانے کو بھلانے کی کوشش کریں۔ ہر ساس یہ سوچ کر برداشت کرے کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کے پاس وقت اس لیے کم ہو گیا ہے کہ وہ اب کسی کا شوہر ہے، میرے بیٹے کی محبت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ وہ اب کسی اور کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہر ساس اپنا یہ نظریہ بنائیں، عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ عورت کو زندگی بہترین ڈھنگ سے گزارنے اور معاملات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کا ہنر تو اسے سسرال ہی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عورت کا اصل گھر یعنی میری بہو کا اصل گھر تو سسرال ہی ہے، یہیں سے وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا سیکھتی ہے۔ جب تک ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے، بڑے لاڑ و پیار میں پلتی ہے، بے فکر ہو کر زندگی گزارتی ہے، بے فکر اٹھتی ہے، بے فکر ہو کر سوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کی بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ ان باتوں کا علم اسے شادی کے بعد ہوتا ہے۔ بیچ میں آدمی سینڈوچ بن جاتا ہے۔ اگر امی کی طرف سے کچھ کہہ کر بیوی کو کچھ کہے، بیوی منہ پھلا لیتی ہے، میکے چلے جاتی ہے، الگ گھر کے مطالبے پر ہی واپس آتی ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے کچھ سن کر اپنی امی کو کچھ کہے تو امی کیا کہتی ہے؟ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو پورا بیوی کا ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، نوکر ہو گیا ہے، تو پورا بدل گیا ہے۔ اکثر اپنے بیٹے کو تانے دیتی رہتی ہے، بیٹا دیکھو اب تم اپنے والدین کو ٹائم کم دے رہے ہو، پہلے ٹائم زیادہ دیتے تھے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے لہجے میں نرمی اختیار کیجئے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھ کر اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیجئے، تو انشاءاللہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹی ہر بہو کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ساس کو حقیقی ماں سمجھے، حقیقی ماں سمجھ کر اس کی تابعداری کرے، اس کی عزت و اکرام کرے، بلکہ حقیقی ماں سے بڑھ کر اپنے ساس کی تعظیم کرے، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے لیکن ساس اپنے شوہر کی ماں ہوتی ہے۔ ہر بہو کو میں یہ کہنا چاہوں گی، ہر بہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا یہ نظریہ بنائیں کہ آج ساس سسر کی خدمت سے جو دعائیں مجھے ملے گی وہ میری آنے والی زندگی میں کئی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے بچائے گی۔ آج ساس سسر کی ڈانٹ پر تھوڑا سا صبر کل میرے بڑے بڑے مصیبتوں کے آگے کڑوے صبر سے بچائے گا۔ آج ساس سسر کی دعا میرے بچوں کی مصیبتوں کے آگے خلاف کی طرح ہوگا۔ ہر بہو سے میں جو یہاں پر بیٹھی ہے ان سے کہنا چاہوں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے سسرال کی غیبت کبھی بھی جا کر اپنے میکے میں نہ کریں۔ جس طرح اپنے والدین کے گھر میں کام کاج کرنے کی وجہ سے پیاری تھی، اسی طرح سسرال میں خوبیوں سے کام لے کر ہر دل عزیز بن جائیے۔ ہر بہو سے میں کہنا چاہوں گی کہ راج کرنے والی، راج قبول کرنے والی سوچ کو ختم کرے۔ معاملات یہی سے بگڑتے ہیں، گھریلو معاملات بے جا حکم چلانے سے، بے جا حکم ماننے سے نہیں چلتے۔ ہر بہو کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ صرف اپنے شوہر ہی کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سسرال میں ساس، ننند، دیورانی، جٹھانی ہر ایک کو لے کر چلے۔ ہر بہو سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے سسرال میں خوبیوں سے کام لے کر ہر دل عزیز بن جائیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانی عورت نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، فرمانبرداری سے سسرال والوں کا دل جیت لیا ہے، تو ایسا بننے کے لیے کافی محنت کی، کافی جستجو کی، کافی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثالی بیوی تو وہ ہے جس کی تعریف سسرال اور میکے دونوں میں لوگ کرتے رہے۔ میں یہاں پر بیٹھی ہر ساس اور بہو سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا ایک دوسرے میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر خوبیوں سے پاک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی رب کی رضا کے لیے صبر کرنا، برداشت کرنا سیکھیے۔
याद रखिए, अगर आपने अपने मिजाज को बर्दाश्त करने वाला मिजाज बना लिया तो इंशाअल्लाह आपका घर जन्नती और मिसाली हो जाएगा। 13वीं सिफत, मिसाली बीवी वो है जो अपने बच्चों का बेहतरीन ख्याल रखे। बच्चों की देखभाल करने वाली औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन औरत बताया है। सही बुखारी किताबुन निकाह, किताब नंबर 67, बाब नंबर 2, हदीस नंबर 5082। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन औरत वो है जो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा देखभाल करे, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, जो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, शौहर के घर और अपने बच्चों की अच्छी तरीके से हिफाजत करे। औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर की और अपने बच्चों की, और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2553। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर की और बच्चों की जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। 14वीं सिफत, मिसाली बीवी वो है जो अपनी शौहर की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़े ना रखे। ये बात हम में से हर एक खातून जानती है कि मर्द की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उसकी इताअत के मुताबिक चले, जैसा हुक्म करे वैसे ही माने। अहादीस मुबारका में मिसाली बीवी के जो औसाफ बयान हुए हैं, उसमें से ये एक सिफत ऐसी सिफत है जिस पर हर बीवी अमल करने से अपने शौहर के दिल को जीत सकती है। सही बुखारी जिल्द नंबर 7, हदीस नंबर 37। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़े। मिसाली बीवी ये सोचती है कि हर इंसान का नसीब होता है, तकदीर का फैसला होता है। आप जिसको अच्छा समझ रही है वो अल्लाह ताला के नज़दीक आपके हक़ में बेहतर ना हो। मिसाली बीवी कभी भी अपने शौहर से ये नहीं कहती कि मेरे भाई के पास, मेरी बहन के पास, मेरे अम्मी लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े उनके पास घरें हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। मिसाली बीवी हमेशा अपने शौहर जो कुछ भी दे उस पर साबिरा और शाकिरा बनकर रहती है। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहने लगा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसा अमल बता दीजिए जब मैं करूं तो अल्लाह सुब्हान ताला मुझसे मोहब्बत करे और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। मतलब ये है कि दुनिया से बेपरवाह हो जाओ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। और लोगों के पास जो कुछ है उससे बेनियास हो जाओ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और लोग तुमको पसंद करने लगेंगे। मतलब ये है कि अपने किसी मिलने जुलने वालों से, अजीज़ रिश्तेदारों से, वालिदैन से किसी भी चीज़ की तवक्को मत रखिए। अगर वो कुछ देते हैं तो उनका ज़रूर शुक्रिया अदा कीजिए। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, एक मिसाली नेक किरदार औरत की निगाह में दुनिया की आराइश और तकल्लुफ़ात के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी ज़्यादा अजीज़ होती है। वो दुनिया के खुशहाल रईस औरतों की रईसी में या अपने बरतरी का मुजाहरा करने के लिए शौहर की बिसात से ज़्यादा मुतालबात की भरमार नहीं करती, बल्कि वो निहायत खिना पसंद और वफाशियार होती है और अपने शौहर का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए सादा ज़िंदगी गुजारना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझती है। कुरान मजीद में मिसाली बीवी की खुसूसियत बताई गई। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। बस मिसाली औरतें वो है जो अपने शौहर की फर्माबरदारी करती है, शौहर के पीठ पीछे अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करती है। अल्लामा इब्न कसीर इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि सालिहातुन से मुराद नेक औरतें हैं, ख़ानितातुन से मुराद फर्माबरदार औरतें हैं, हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि से मुराद शौहर के पीठ पीछे अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इस्मत की हिफाजत करे, उस औरत से कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहिए दाखिल हो जाए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसाली औरतें वो है जब शौहर की उसके ऊपर नज़र पड़े तो खुश कर दे, जो शौहर से बहुत अच्छी तरीके से बात करे, शौहर के माल में और अपनी इज्जत में उसकी नापसंदीदा चीज़ों को इख्तियार करते हुए कभी भी उसकी नाफरमानी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ऐ सहाबा कराम, क्या हम आपको मिसाली बीवी की खुसूसियात ना बताएं? मिसाली बीवी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली, बहुत ज़्यादा अपने शौहर से खुश रहने वाली, बहुत ज़्यादा शौहर से खुश कलामी करने वाली, बार बार शौहर की तरफ लौट कर आने वाली होती है। जब शौहर के हक़ में इसकी तरफ से कुछ कोताही हो जाती है, कुछ नाफरमानी हो जाती है तो माफ़ी मांग लेती है और कहती है, ए मेरी शरीक हयात, मैं आपके पास से तब तक नहीं हटूंगी जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। मिसाली बीवी अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को मुक़द्दम रखने वाली होती है। मिसाली बीवी अपने शौहर से खुश कलामी करने वाली होती है। मिसाली बीवी मुनासिब वक्त और मुनासिब तरीक़ा देखकर शौहर के बहुत सारी मनफी बातों को दरगुजर कर देती है। जो अपने शौहर के सामने कभी भी किसी भी और औरत की तारीफ़ नहीं बयान करती ताकि उसके घर में कोई फितना फसाद बरपा ना हो। जो शौहर से आजिज़ी से पेश आने वाली, जो शौहर से पस आवाज़ में बात करने वाली, जो शौहर से खुश कलामी करने वाली होती है, जो शौहर के पीठ पीछे उसकी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करती है। आखिर में दुआ करते हैं और रब्बुल आलमीन से अहद करते हैं कि आज से हम अल्लाह सुब्हान तआला की इताअत करेंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगी और शौहर की हर जायज़ बातों में इताअत करेंगी। शौहर से मोहब्बत के तरीक़े ढूंढेंगी, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं तो खुश नसीबी, वरना हम अपनी वफा से, खिदमत से, नेकी से उनके दिल को जीतने की कोशिश करेंगी। इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, हम मिसाली बीवी बनने के लिए अपने शौहर के लिए वदूद बनकर रहेंगी। ऐ अल्लाह, हमें हमारे शौहर की आंखों की ठंडक बना, हमारे बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह, हमें परहेज़गारों का इमाम बना। ऐ अल्लाह, इस कॉन्फ्रेंस में जो सुना गया, जो समझा गया, इस पर अमल करना ज़िंदगी भर हमारे लिए आसान कर दीजिए। मिसाली बीवी के हक़ीक़ी औसाफ हमारे अंदर पैदा कर दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी डाल दीजिए जिस तरह आपने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी डाल दी। ऐ अल्लाह, हम आपके गुस्से से आपकी रज़ा की पनाह चाहते हैं, आपकी सज़ा से आपकी माफ़ी की पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह, आपका ज़िक्र, आपकी याद, आपका शुक्र को सवार कर अदा करने में हमारी मदद फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम आपसे आपके हर फैसले पर राज़ी रहने का सवाल करते हैं, आपसे मौत के बाद की ज़िंदगी की ठंडक का सवाल करते हैं, आपसे आपके चेहरे की तरफ देखने की लिज़्ज़त का सवाल करते हैं, आपसे आपकी मुलाकात की शौक़ का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, हम ख़वातीन को आपकी इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, शौहर की इताअत करने वाली बनना, उनके राज की, उनकी इज्जत की, उनके माल की हिफाजत करने वालियाँ बनना। ऐ अल्लाह, हम ख़वातीन को ऐसे ख़वातीन बना दीजिए जो शौहर के हर जायज़ बातों में उसकी इताअत करने वाली हो। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर मिसाली बीवी के औसाफ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल को टेढ़े मत कर। ऐ अल्लाह, हमें